بلوچستان، بلوچ اور پشتون کی زندگیاں جو ہے وہ روز سولی پہ چڑھی ہوتی ہیں. بلوچ مائیں بہنیں، پشتون مائیں بہنیں، یہ تقریباً گزشتہ 15-20 سال سے یہ مناظر تھے کہ یہاں پر پشتون خواتین جو ہے اسلام آباد کی سڑکوں پر یا جو ڈسپلیس تھے، جو گھروں سے بے گھر کر دیے گئے تھے یا جن کے بچے لاپتہ ہیں، وہ مائیں بہنیں بیٹیاں یہاں اسلام آباد میں روز آ کے چیخ و پکار کرتی تھی. جب ان کا دوپٹہ، ان کے آنسو، ان کے جو برہنہ پا جو صورتحال تھی یا ان کے سر سے دوپٹے تک اٹھائے گئے تھے، جب وہ آلات پاکستان کی وفاق میں ہمارے لیے ہمدردی پیدا نہیں کر سکی یا رواداری پیدا نہیں کر سکی، تو کیا ہمارے یہ معمولی اعلامیے یا قرارداد یا مطالبات کوئی تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں؟ اصل میں ہم لوگوں نے اس فالٹ لائن کو سمجھنا ہے. پولیٹیکل پارٹیز بالخصوص بلوچستان اور پختونخوا صوبے بشمول سندھ کے ہمارے دوست یہاں ایم کے بیٹھے ہوئے تھے، سندھ کے کچھ اور دوست شاید یہاں موجود نہیں ہیں، کیونکہ پاکستان کے اندر سب سے زیادہ اگر سیاسی عدم مساوات کا، وفاقی عدم مساوات کا، معاشی عدم مساوات کا، انسانی حقوق کی پامالی کا اگر کوئی شکار قومیں ہیں تو وہ براہ راست اس وقت بلوچ اور پختون ہیں. لہذا ہم وکٹمز ہیں، ہم اس آگ اور شعلوں کے سب سے زیادہ زد میں ہیں. اسی لیے ہم اس تکلیف اور سمجھ سکتے ہیں، شاید کوئی اور اس تکلیف اور مشکل کو سمجھ نہیں پا رہا. اسی لیے جب اسلام آباد میں یہ کانفرنس کی گئی ہے، یہ اچھی خان صاحب نے جس طرح کہا کہ انہوں نے سب کو دعوت دی، اگر سب آئے ہیں ٹھیک، نہیں آئے ہیں تو شاید کیمرے کی آنکھ سے یا کیمرے کی کان سے، کیمرے کے لینس سے شاید وہ ہماری باتیں سن لیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، ہمارے درد اور تکلیف کو. اصل میں سب سے بڑی جو خامی ہے، بنیاد ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو وفاقی ڈھانچہ ہے، یہ اس کو پہلے سمجھنا ہوگا. کیا یہ فیڈرل ہے؟ کیا یہ انکلوسیو ہے؟ کیا یہ اس میں کثیرتی یا وہ کیا کہتے ہیں پلورلسٹک انکلوسیو جو اس کے وہ کیا کہتے ہیں انگریڈینٹس شامل ہیں، یا یہ خالصتاً ایک میجورٹیرین امپیریلسٹ اسٹیٹ بن چکا ہے جہاں پر آبادی کی بنیاد پر، آبادی کی اکثریت کی بنیاد پر پارلیمنٹ کی تشکیل ہوتی ہے، آبادی کی بنیاد پر وسائل کی نیشنل فائنانس کمیشن اور دیگر وسائل کی تقسیم ہوتی ہے، ملازمتوں کی تقسیم ہوتی ہے، وفاقی کابینہ میں نمائندگی کی تفویض آبادی کی بنیاد پر ہوتی ہے، داخلی اور خارجی پالیسیاں وہ اکثریت کی بنیاد پر بنائی جاتی ہیں. تو یہ فیڈریشن نہیں ہے، یہ ایک وفاقی نظام نہیں ہے، یہ ایک میجورٹیرین، ایک کیا کہتے ہیں کہ مسلط کردہ ایک ہمارے اوپر ایک ڈھانچہ ہے. اور جب تک اس ڈھانچے میں بنیادی تبدیلیاں لائی نہیں جاتی، 1973 کا آئین اپنی اہمیت اور حیثیت کھو گیا ہے. 18ویں ترمیم تو دور کی بات ہے، ہم بار بار یہ دہرا رہے ہیں کہ 18ویں ترمیم پر عمل درآمد کیا جائے. اگر آپ 18ویں ترمیم کے عمل کیا کہتے ہیں کہ وقوع پذیر ہونے سے ناواقف ہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس کو بھی 18ویں ترمیم کو اس نعش تک لانے میں یا پاکستان میں موضوع بحث بنانے میں بلوچ اور پشتونوں کا خون بہا گیا. اس خون بہا کے بدولت، اس خون بہا کے بدلے ملک میں 18ویں ترمیم متعارف کی گئی. نواب اکبر خان بگٹی کی شہادت ہوئی، سینکڑوں لاکھوں لوگ جو ہیں اپنے گھروں سے جلا وطن ہوئے، بے گھر ہوئے، سینکڑوں کی تعداد میں سیاسی کارکن شہید کر دیے گئے، ماورائے آئین اور ماورائے قانون قتل کر دیے گئے، اس کے بعد لاپتہ کر دیے گئے. تو یہ خون بہا میں اس ملک کے اندر 2006 کے بعد 2005 اور 6 کی جو کمیٹیاں بنی وہ تسلسل کے ساتھ وہ 18ویں ترمیم پہ جو ہے وہ منتج ہوا. جو 1973 میں جب آئین بن رہا تھا، بلوچستان کے 5 نمائندے تھے، نواب خیر بخش خان مری، ڈاکٹر عبدالعلی بلوچ، جینیفر موسیٰ اور 2 ہمارے اکابری. تو جب انہوں نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا تو حفیظ پیرزادہ صاحب قومی اسمبلی کے فلور پہ آئے، انہوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ یہ جو کنکرنٹ لسٹ ہے جس پہ 45 محکمے شامل ہیں، یہ 45 محکمے 10 سال کے بعد ختم کر دیے جائیں گے. یعنی وہ 18ویں ترمیم 10 سال پہلے 1973 یا 1983 میں ہی آنا تھا. 18ویں ترمیم کیا ہے؟ کنکرنٹ لسٹ کا خاتمہ ہے. قدرتی وسائل پر صوبوں کا، قومیتوں کا اختیار ہے. قدرتی وسائل کی جو ہے منصفانہ تقسیم ہے جو ابھی تک نہیں ہوئی. میں آپ کو چھوٹا سا کچھ میری تجاویز ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آل پارٹیز کانفرنس کے تحت بجائے رونے دھونے کے یا یہ کرنے کے کہ ہمارے لاپتہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کو رہا کر دو، ہمارے اوپر فوجی آپریشن بند کر دو، ہمارے قدرتی وسائل لے جا رہے ہو اس میں ہمارا جو ہے منصفانہ حصہ دے دو، یا جو یہ جو پاور اسٹرکچر ہے، جو یہ سیاسی ہمارا جو ڈھانچہ ہے، اس میں ہمیں چھوٹی سی
مہربانی کر کے الیکشن میں داخلی نہ کر کے ہمیں 2-4 سیٹیں دے دو. شاید مطالبات اسی طرح کے ہو رہے ہیں, اور یہ مطالبات آپ ساری زندگی کریں, آنے والے 100 سالوں تک کریں, آپ کی 100 اور نسلیں اسی طرح تکلیف اور مشکلات کا شکار ہوں گی. اس کی بنیادی وجہ ہمارے اکابرین نے کر کے دیکھا ہے. احمد ولی خان سے زیادہ مضبوط, مستند, قابل اور بر صغیر کی سیاست پر عبور رکھنے والے خان عبدالولی خان صاحب نے یہاں پر یہ مطالبات نہیں دہرائے. سردار اختر مینگل یا ثنا بلوچ سے زیادہ بہت زیادہ معتبر, قابل, لاحق, پوری ساؤتھ ایشیا کی سیاست پر عبور رکھنے والے سردار عطا اللہ مینگل صاحب یہ مطالبات نہیں دہرائے. اس کے بعد خیر بخش خان مری صاحب نے نہیں دہرائے. محمود خان اچکزئی کے والد خان خان شہید صاحب نے یہاں پر نہیں دہرائے, یا سندھی اکابرین نے نہیں دہرائے. ہم نے سب نے یہ دہرائے ہوں گے, یہ مطالبات بارہا دہرا رہے ہیں. اس وقت جو اس نسل کی ذمہ داری ہے, پر بالخصوص بلوچستان اور سندھ کی جو یہ سیاسی جماعتیں, جو ینگ جنریشن جو بیٹھی ہوئی ہے, اگر آپ کی یہ بات سے واقفیت نہیں ہے کہ بلوچستان کے اندر اس طرح کی سیاسی جو اس طرح کی اضطراب ہے یا ایک بغاوت ہے, ریاست کے حوالے سے بیگانگی ہے, اس کی بنیادی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ فارم 47 کے جو ہے کو مسترد کر کے